السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ نور ہم کر رہے ہیں اور ہم نے کل کمپلیٹ کی تھی ورس نمبر 40 تک، جس میں ہم نے آیات نور، بیسیکلی ہم اس پہ کانسیپٹ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کس کو ملتی ہے۔ اس کے ساتھ بہت ہی دو خوبصورت مثالیں بھی تھیں، ایک اس شخص کی جو دنیا میں اوور کانفیڈنٹ ہو کے رہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے وہ سامنے پڑا ہوا ہے، وہ مجھے مل جائے گا، یہاں مل رہا ہے وہاں بھی مل جائے گا، اور وہ ایک سیراب کی طرح ہوتا ہے، جب وہ وہاں ایکچولی پہنچے گا تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو وی نیڈ ٹو بی کیئرفل اباؤٹ دیٹ۔ اور دوسری مثال تھی کہ ایک انسان جب اندھیروں میں رہتا ہے اور اتنے گہرے اندھیرے ہوتے ہیں، سمندر کی تہہ اور پھر اس کے اوپر بھی بادل، کوئی سورس اپنے لیے لاتا ہی نہیں ہے روشنی کا، تو پھر آپ اس ماحول میں رہیں گے جہاں پہ کوئی سورس ہی نہیں ہے، تو آپ کیسے اس نور سے فائدہ حاصل کریں گے۔ اس کے بعد اب جو آیات آ رہی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کائنات کی نشانیوں پہ غور و فکر اور اس کے ذریعے بھی یہی سیکھنا کہ ہم اپنے اندر حیا کیسے اپنی بہتر کریں، وہ سارے کانسیپٹس آتے ہیں۔ سو آیت نمبر 41 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، کیا نہیں آپ نے دیکھا کہ بے شک اللہ تسبیح کرتا ہے اس کے لیے جو کوئی آسمان میں ہے اور زمین میں ہے، اور پرندے بھی پر پھیلائے۔ ہر ایک نے تحقیق جان لی ہے نماز اپنی اور تسبیح اپنی، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ علیم ہے اور خوب جاننے والا ہے اسے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ بہت ہی امپورٹنٹ، یعنی پاورفل، امپیکٹفل طریقے سے ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کر کے بتایا جا رہا ہے، اگر ہم کائنات پہ ہی غور و فکر کرنا شروع کرتے ہیں۔ اور یہ جو علم ہے نا، اس میں استفہام بھی ہے، یعنی کوشچن بھی ہے، تم سوچتے نہیں ہو، اور اس میں اس بات بھی ہے، ان اے پازیٹیو افرمیٹیو مینر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو، غور و فکر کرو، سوچو، سمجھو۔ اور کیا چیز سمجھنے کی ضرورت ہے یہاں پہ؟ کہ تسبیح کر رہی ہے جو کچھ بھی ہے آسمان اور زمین میں۔ تو یہاں پہ کون سا دیکھنا ہے؟ ایک دیکھنا تو وہ ہے ہم اپنے کیمروں میں بھی کیپچر کر رہے ہیں بہت سارے مناظر، اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ بھی ان چیزوں کو ڈال رہے ہیں، لیکن یہاں سے بالکل آنکھ سے دیکھنا نہیں ہے، دل سے دیکھنا ہے۔ اور جب ہم دل سے دیکھیں تو سب سے پہلی بات ہمیں کیا سمجھ آتی ہے؟ یہاں پہ جو بات ہوئی ہے نا یسبح، تسبیح کی، تسبیح کا ورڈ ہے نا، اس یہ ہے جیسے کہتے ہیں پانی میں تیرنا، یعنی ایک ہوتا ہے پانی جو متحرک ہو یا پانی جس میں موومنٹ ہو، چاہے وہ فلو ہو یا آپ اس میں تیر رہے ہیں۔ ایک سٹیگننٹ واٹر ہوگا تو اس کے اندر جو مخلوق ہوگی وہ فرق ہوگی، اور ایک جو فلوئنگ واٹر ہوگا اس کی اپنی ایکٹیویٹی اور اس کے اندر بھی جو باقی مخلوق کی ایکٹیویٹی ہے وہ فرق ہوگی۔ تسبیح جب ہم کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم بھی متحرک ہیں، یہ نہیں کر رہے ہیں کہ لیڈ بیک بیٹھے ہوئے ہیں۔ تسبیح ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ اس کنیکشن کو سٹرونگ کر رہے ہیں، ہم اپنے رب کی کائنات پہ، سسٹمز پہ غور و فکر کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمیں اللہ کی پاکی نظر آ رہی ہے، ہمارے دل سے آواز آتی ہے ہاں بھی اللہ ہے، اور ہمیں اللہ کے آگے جھکنا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے۔ یہ ہے تسبیح، یسبح۔ یہاں سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تو پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوق ہے، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق، آسمان، زمین، ملائکہ، جو بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، وہ سب کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس بات کو ایکنالج کر رہے ہیں، کسی نہ کسی لیول پہ اس بات کو مان رہے ہیں۔ تمام مخلوق اللہ کو یاد کرتی ہے، تمام مخلوق اپنے رب کے حکم کے مطابق چلتی ہے۔ تسبیح میں یہ بھی شامل ہے نا کہ جو اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے ہمیں بنایا، جس کام کے لیے ہمیں پیدا کیا، وہ ہم کریں۔ ایک تو تسبیح میں یہ آ جاتا ہے اللہ کی پاکی کو بیان کرنا، اور ایک یہ آ جاتا ہے کہ اللہ کا اطاعت گزار ہونا، اللہ کی بات ماننے والا ہونا، کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہم وہ کام کریں۔ پھر دیکھیں یہاں پہ خاص طور پہ دیکھیں اللہ کے آگے جھکنے کی بات ہوئی، نماز کی بات ہوئی۔ ہر ایک کو اپنی نماز پتہ ہے، ہر ایک کو پتہ ہے کہ میرے اوقات کیا ہیں، میرا پلان کیا ہے، میں نے کس طرح سے اللہ کے آگے جھکنا ہے۔ اب ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہمارا تو نماز ہی پڑھنے کو دل نہیں چاہتا۔ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم جب گھر سے نکلتے ہیں تو ہر چیز کی پلاننگ ہوتی ہے، لیکن نماز کی پلاننگ نہیں ہوتی، وہی بھول جاتے ہیں۔ او اچھا، ہاں راستے میں تو نماز بھی پڑھنی تھی،
وہاں پہ جا کے خیال آتا ہے. یا ہم نمازیوں کو دیکھ کے یہ فیصلے کرتے رہتے ہیں کیونکہ ABCD صحیح نماز نہیں پڑھتا تو اس طرح سے میں نے بھی نہیں پڑھنی. نمازی میں نے دیکھے ہیں کیسے، اس سے تو میں اچھی ہوں. میں نماز نہیں پڑھتی لیکن کم از کم دل تو میرا صاف ہے نا، میں کسی کو تنگ تو نہیں کرتی نا. اور اس کی وجہ سے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے آئسولیٹ کر لیتے ہیں. ساری مخلوق اللہ کی فرما برداری میں لگی ہوئی ہے، لیکن ہمارا دل جو ہوتا ہے وہ تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا، یہاں پہ ایک اور بھی اینگل سے ہم دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ ساری کائنات تو اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، نماز بھی پڑھ رہی ہے، اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے. اب ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم سورہ نور کے احکامات پہ فوکس کر کے دیکھ لیں، جیسے آپ نے اپنے خمار کو اپنے سر پہ ٹکا لیا اور اس طرح ٹکا لیا جیسے اللہ کا حکم تھا، آپ نے غد بصر شروع کر دیا، آپ نے حیا کی باؤنڈری کو اپنے لیے کوئی سیٹ کر لیا. اب آپ کو نا آئسولیٹڈ فیلنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے. آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جی سوشل گیدرنگز میں لوگ آپ کو اوائڈ کر رہے ہیں، آپ کے پاس انویٹیشنز کم آ رہے ہیں، بہت سے لوگ آپ سے ملنا نہیں چاہتے، رشتہ دار بھی کہتے ہیں آئے ہائی یہ آ گئی ہے اب یہ پھر کچھ بولے گی، چھوڑو اس کو نہیں بلاتے، اس سے بات نہیں کرتے. اور ہر جگہ پہ ہمیں پھر اس سوشل آئسولیشن سے ڈر لگتا ہے کہ ہمیں ہوتا ہے کہ ہماری ایکسیپٹیبلٹی ہونی چاہیے. جب بھی ہم کہیں پہ جاتے آتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، ہر کوئی گھبراتا ہے. اچھا، جتنا ینگ انسان ہوگا وہ زیادہ گھبرائے گا. جیسے ہمارے بچے جو ہیں وہ اس لیے زیادہ گھبراتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی اللہ کا حکم جو ہے وہ نہیں ماننا چاہتے، اسپیشلی جب ہم نے بچپن سے بیج ڈالا ہوا ہے، ہم نے ان کو سکھایا ہوا ہے، ہم نے پڑھایا ہوا ہے. لیکن جب وہ اپنے سوشل سرکلز میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی ان کو یہی فیل ہوتا ہے کہ آئی ایم دا اونلی ون. اکثر بچے آ کے اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں، کوئی اور نہیں کر رہا، میں ہی ہوں صرف، اور میرے پہ بہت پھر انٹینسو پریشر آتا ہے، کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا. اچھا، پھر کوئی ایکٹیویٹی بھی نہیں ہوتی. مثلاً جی اگر سارے ینگسٹر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ کیا بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے صرف لڑکوں کی بات کرنی ہے، انہوں نے ماں باپ کی برائیاں کرنی ہیں، انہوں نے کوئی ڈفرینٹ شوز، فلمیں، نیٹ فلکس سیریز وہ ڈسکس کرنا ہے، کسی ایکٹر کے اوپر ہائے ہوئی کرنا ہے. اب وہ لڑکی کہتی ہے یہ تو نہیں میں کرنا چاہتی. اچھا، لڑکا ہے تو اس کے بھی اسی قسم کے چیلنجز ہیں، لڑکے بھی بیٹھ کے لڑکیاں ڈسکس کریں. اب وہ کہتا ہے میں کیا کروں؟ اگر میں کسی کی کمپنی میں بیٹھوں تو میں وہاں پہ میرے لیے مزری ہے، اور اگر میں اس کمپنی سے نکل کے کچھ اور کام کرنے کی طرف جاؤں تو وہاں پہ بھی میرے لیے مزری ہے. دونوں طرح سے بچے پھنسے ہوئے. ہم اپنے لیے دیکھ لیں ہم کتنے تنگ ہوتے ہیں. آپ کو کسی گیدرنگ میں بلا لیتے ہیں، اب آپ کا بہت قریبی رشتہ ہے، نند ہے، بہن ہے، بہت ہی کلوز جاننے والے ہیں، ہسبینڈ کے جاننے والے ہیں، کوئی ایسے رشتہ دار ہیں جن کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے، اور وہ جی قوالی نائٹ پہ بھی آپ کو بلا رہے ہیں، ہم نہیں جانا چاہتے. لیکن کچھ ایسی سچویشن کریٹ ہو رہی ہے کہ آپ جا رہے ہیں، اب کیا کریں؟ اچھا، اگر آپ نہیں جاتے تو اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ انڈائریکٹ طریقے سے، ویری سٹل مینر آپ کا وہ بائیکاٹ سا کر دیتے ہیں. پھر آپ کو جہاں پہ بلا سکتے ہیں وہاں پہ بھی نہیں بلاتے، اور آپ کو دیکھ کر اتنا کولڈ سا شولڈر دیتے ہیں. یا چلے یہ تو میں نے زیادہ بڑی اگزامپل دے دی، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہ غیبتیں کر رہے ہیں، اچھا شوہروں کی برائیاں کر رہے ہیں، ولگر گفتگو کر رہے ہیں. اس کسی بھی ایج میں آ کے یہ مسئلے ہو سکتے ہیں. اب ہم جب اوائڈ کرتے ہیں تو پھر ہمیں آئسولیٹڈ فیلنگ آتی ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ایسے موقع پہ ہم سب کو کیا سوچنا چاہیے کہ میں اکیلی نہیں ہوں، ساری کائنات میرے ساتھ ہے، ساری کائنات میرے ساتھ ہے. دس از جسے کہتے ہیں پرسپیکٹیو آپ کا ڈفرینٹ ہونا چاہیے، یہ پیراڈائم شفٹ آپ کا ہونا چاہیے کہ اللہ کی ساری کائنات میرے ساتھ ہے، مجھے کس چیز کی فکر ہوگی. اچھا، اب اس میں دیکھیں ماؤں کا بھی رول ہوتا ہے نا، پیرنٹس کا بھی رول ہوتا ہے. ہم اپنے بچوں کو کیونکہ اللہ سے اس طرح اٹیچ نہیں کرتے، ہم لوگوں کے ساتھ ہی ہم ان کو سوشل بیہیویئر سکھا رہے ہوتے ہیں، جو کہ ضروری ہے سوشل بیہیویئر سیکھنا. لیکن جب ہم اپنے بچوں کو سوشل بیہیویئر سکھا رہے ہیں تو اب ہم سوشل کنیکشنز بھی سکھا رہے ہیں، اور بچوں کو سوشل کنیکشنز کو اسٹرانگ کرنا بھی بتا رہے ہیں. اب جب ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں سوشل کنیکشن اسٹرانگ کرو، اب وہ آگے جا کے جب ان کو اس طرح کے پیئر پریشر آتے ہیں، دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ڈیل ود دیٹ. اور کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم ان کو بڑا بہادر بناتے ہیں، ہم سے خود نہیں ڈیل کیا جاتا، ہم خود بھی گھبرا جاتے ہیں. آپ کو ایک کارڈ مل جائے نا مہندی کا اسی طرح کے کسی قریب رشتہ دار کا، اور وہاں خوب ہلا گلا ناچ گانا، آپ سخت پریشان ہوتی ہیں، آپ چلے جاتے ہیں، دل میں کراہت ہوتی چلے جاتے ہیں. لیکن بچہ اگر کہے کہ ماما مجھے جانا پڑے گا، دل کی کراہت ہے لیکن جانا پڑے گا، تو ہم دیکھیں اس کی زندگی کو کتنا مشکل بنا دیتے ہیں. کیونکہ ہم اپنے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کر رہے، ہم اپنے لیے کوئی ریزن نکال لیتے ہیں کہ اب کیا کریں، دراصل برادری ہے نا، اب کیا کریں نا، ساس مائنڈ کریں گی نا. اب دیکھیں ہسبینڈ کی بھی تو بات ماننی پڑتی ہے نا. لیکن یہ بچہ تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک کرے.
تو یہ ڈسپیرٹی بھی ہمارے لیے مشکل بن جاتی ہے. واللہ علیم بما یفعلون، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اسے جو وہ کر رہے ہیں. یعنی ہم جب بھی کوئی ڈیسیجن لیتے ہیں ہم لبرٹی لے رہے ہیں. کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ سال ہر سال لبرٹی لیتے ہیں. میری ایک جاننے والی ہیں تو انہوں نے ایک دو دفعہ مجھے کہا کہ جب میں نے نیا میں نے بھی پردہ کرنا شروع کیا تو اس کو بھی دیکھ کے جوش ہے. اس نے کہا اچھا میرا بھی دل چاہ رہا ہے. میں کہا تم بھی کر لو، اس میں کون سی مشکل بات ہے. شی سیڈ کہ میرے ہسبینڈ کے لیے ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے اس چیز کی نا، وہ نہیں پسند کرتے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے دیکھ لو، آہستہ آہستہ اس کو کنونس کر لو. خیر اس نے کوئی بات شات کی اور آپس میں کوئی اس کے ساتھ جو بھی اس کا ہوا معاملہ، اس نے تھوڑا سا اپنے سر پہ دوپٹہ یا اسکارف رکھنا شروع کیا تو اس کی ہسبینڈ سے زبردست لڑائیاں شروع ہو گئیں، کیونکہ ہسبینڈ نے کہا کہ میں یہ نہیں ایکسیپٹ کر سکتا، مجھے یہ حلیہ نہیں چاہیے. اس نے اتار دیا. اس نے اتار کے مجھے بڑی فیلئر سٹوری سنائی کہ میں یہ نہیں کر سکی اور تم لکی ہو، تمہیں اللہ نے ایسا ہسبینڈ بھی دیا، ایسا ماحول بھی دیا، تم شاید مجھ سے زیادہ اسٹرانگ ہو، تم نے کر دیا، میں نہیں کر سکی. میں چپ رہی. میں نے کہا بس تم اللہ سے دعا کرو، میں بھی تمہارے لیے اللہ سے دعا کرتی ہوں. ایک دن مجھے اس سے کوئی کام تھا، میں اس کے گھر گئی تو اس کے ملازم نے کہا کہ وہ باجی ادھر ٹی وی لاؤنج میں آپ چلی جائیں. میں گئی تو وہ آرام سے ایک مووی لگا کے دیکھ رہی تھی اور اس میں وہی سارے مناظر اور جو کچھ ہوتے ہیں. تو میں اس کے پاس بیٹھی تھوڑی دیر. اسی طرح اس نے ایک ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی اور اس کا مرد ملازم جو تھا وہ اندر آ جا رہا تھا اور اس ٹائم پہ ہسبینڈ نہیں تھا. تو میں نے اس کو اس وقت یہ کہا کہ دیکھو میں مانتی ہوں کہ تمہاری سچویشن ڈیفیکلٹ ہے اور باقی جب ہسبینڈ آپ کو ریزسٹ کرے تو کافی مشکل ہو جاتا ہے ایک خاتون کے لیے. یہ کہنا آسان ہے کہ نہیں اللہ کے خاطر وہ کر لے، وہ کرنا بھی چاہے تو اس کے حالات مشکل ہو جاتے ہیں. لیکن بہت سی سینیریوز ایسی سچویشن میں بھی ہوتی ہیں جہاں پہ ہم آسانی سے کچھ فیصلے کر سکتے ہیں، ہم وہ بھی نہیں کر رہے. مثلاً اس وقت اگر تم انٹرٹین بھی ہونا چاہتی ہو تمہیں یہ چیز دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم کچھ اور دیکھ سکتی ہو. مثلاً یہ کہ تم گھر میں ہو، تمہارے ہسبینڈ یہ تو نہیں تمہیں کہیں گے کہ تم ٹی شرٹ پہن کے بیٹھو جہاں پہ ایک نوجوان مرد بھی تمہارے گھر میں جو ملازم ہے وہ موجود ہے. تم فل سلیو شرٹ پہن سکتی ہو جو ایک ماڈسٹ ڈریس ہو، ٹھیک ہے. اسی طرح وین یو گوئنگ آؤٹ ود یور ہسبینڈ تو تم کوشش کرو کہ تم ہاف سلیوز نہ پہنو، آف سلیوز نہ پہنو، اپنا لباس جو ہے وہ ماڈسٹ رکھو. اسی طرح جب وہ مردوں کے درمیان بیٹھتے ہیں تو تم بہت زیادہ لطیفے نہ چھوڑو، بہت زیادہ باتیں ایسی نہ کرو. یعنی حیا کے دائرہ کار کو ہم نے صرف پردے اور سر کی کورنگ تک ریسٹرکٹ کر دیا. اس کی وجہ سے بھی بہت خرابی ہوئی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واللہ علیم بما یفعلون، اللہ خوب جانتا ہے کہاں پہ ہم لبرٹی لے رہے ہیں، کہاں پہ ہمارا جینون پرابلم ہے. جہاں پہ ہم کر سکتے ہیں ادھر بھی پھر نہیں کرتے. ایگزیکٹلی. اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ جب بھی ہم اللہ کا کوئی حکم سنیں، چاہے وہ پردے کا ہے، حیا کا ہے، نماز ہے، کچھ بھی ہے، ہمیں سمجھ آ گئی کہ اللہ کا حکم ہے تو پہلا فیصلہ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ یہ مجھے کرنا ہے، یہ مجھے کرنا ہے. اس کے بعد مجھے ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی طرف جانے والے سٹیپس کون کون سے ہیں، میں نے کن سٹیپس کو فالو کرنا ہے تو میں وہاں تک پہنچ سکتی ہوں. ٹھیک ہے. اور جیسے جیسے ہم ان سٹیپس کے اوپر چلنا شروع ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، مسئلے ہم ایک ایک سٹیپ چلتے چلتے بہت سی چیزیں سیکھ لیتے ہیں، بہت سے کام جو کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اگر میں نے اندر سے ہی فیصلہ نہیں کیا ہوگا، میں شیور ہی نہیں ہوں کہ میں کرنا چاہتی ہوں، تو پھر کیا ہے، پھر میرے پاس بہت سے ریزنز ہیں. پھر میری برادری بھی ہے، ماحول بھی ہے، معاشرہ بھی ہے، میرے شوہر بھی ہیں، میرے بچے بھی ہیں، میرے فلاں رشتہ دار بھی ہیں، میرا سوشل سرکل بھی ہے، میری جاب بھی ہے، میری شادی بھی ہے، پھر بہت کچھ ہے. جب عورت کی اپنی کوئی خواہش ہوتی ہے، اپنی مرضی ہوتی ہے تو ہسبینڈ کو آسانی سے منا سکتی ہے، کوئی دلائی دے کے یا کسی طرح سے وہ اس پہ کر سکتی ہے. بالکل. جو کام ہم نے کرنا ہوتا ہے وہ ہم کر لیتے ہیں، تو اپنے دل کے چوروں کو سب سے پہلے پکڑنا چاہیے. ہماری ٹیچر یہی جس نے ہمیں قرآن پڑھایا تھا وہ ہمیں یہی کہتی تھی اپنا دل پاپی ہے. اصل جی اپنا دل پاپی ہے. اصل بات یہ ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں. جب ہم اکیلے ہوتے ہیں تب ہم وہ کام کر سکتے ہیں، ہم وہ نہیں کرتے. مجھے خود اپنا یاد ہے کہ جب میں نے پردہ کرنا شروع کیا تو ایسے ہی تھا. جب پڑھنا شروع کیا قرآن ابھی پردے کی آیات نہیں تھی، لیکن سب سے پہلے اپنا ڈریس ٹھیک کیا، اپنے سر پہ دوپٹہ رکھا، وہ چاہے شفون کا تھا. حالانکہ اس پہ بھی لوگ باتیں سناتے تھے، اس کا کیا فائدہ، اس پہ تو سب کچھ نظر آ رہا ہے. لیکن میرے لیے اس وقت وہ ایسے تھا جیسے میں ماؤنٹ ایوریسٹ پہ چڑھ رہی ہوں. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اس دوپٹے کو موٹا کیا،
پھر اس کے بعد اسکارف لیا، پھر اس کے بعد ابایا بنایا، پھر شروع میں بڑے فیشنیبل ابائے پہنے، بڑے میچنگ کر کر کے، اس زمانے میں ٹرکش اسکارفس آتے تھے ان کو پہنا. پھر اس کے بعد یہ تو سمجھ آ گئی قرآن پڑھتے پڑھتے کہ کیسا حجاب ہونا چاہیے اور اس کی باؤنڈریز کیا ہیں، اور باہر جاتے ہوئے فیس بھی کور کرنا چاہیے، تو وہ نہیں کیا جا رہا تھا. پھر کیا ہوا، میری ایک فرینڈ نے مشورہ دیا، اس نے مجھے کہا جہاں کر سکتی ہو نا وہاں کر لیا کرو. تو میں نے اس کو کہا یہ منافقت نہیں ہوگی کہ ایک جگہ میں کر رہی ہوں دوسری جگہ نہیں کر رہی؟ اس نے کہا نہیں، تمہارا سسٹم میں نا آہستہ آہستہ تمہاری حیا پالش ہوتی چلی جائے گی، پھر تمہیں ادھر بھی جھجک آنی شروع ہو جائے گی جہاں تم سے نہیں کیا جا رہا، اور پھر وہیں سے تمہارے اندر ہمت آئے گی کہ تم کرو. وہ فارمولا بڑا اسٹرانگ تھا. تو میں نے یہ کیا، میں نے جیسے بازار جانا اور ایسی جگہوں پہ جانا، ادھر جا کے کرنا شروع کر دیا، کرتی رہی. اس سے کیا ہوا، کرتے 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 بہت کچھ ہو گیا. اور میں آپ کو بتاؤں میں کتنے سال تک اپنے آفس میں نہیں کر رہی تھی فیس کور. وہ ایک ایسی جھجک تھی جو کہ ختم ہی نہیں ہوتی تھی. کووڈ آ گیا، جب کووڈ آیا تو سب نے ماسک پہن لیے. وہاں سے میں نے فیصلہ کر لیا، میں نے کہا اللہ تعالیٰ یہ آپ نے میرے لیے آسانی رکھنی تھی، کیونکہ میں ہر وقت سوچتی تھی کہ مجھے یہاں بھی کور کرنا ہے، بس وہ سمجھ نہیں آتی تھی اسٹیپ کیسے لوں. باہر ہر جگہ لے رہی ہوں، وہاں نہیں لے رہی آفس میں. تو میں نے پھر کیا کیا، کووڈ ختم ہوا، سب کے ماسک اتر گئے، میرا ماسک نہیں اترا. And now everyone is used to that. اور اگر مجھے کسی نے کبھی پوچھا بھی اب تو ضرورت نہیں ہے، تو میں نے کہا نہیں، میں نے تو پہلے بھی اللہ کے لیے کیا تھا، میں نے تو کووڈ کے لیے نہیں کیا تھا، اور میں اب بھی اللہ کے لیے کر رہی ہوں. اور اگر لوگ کووڈ کے لیے پہن سکتے ہیں تو پھر میں اللہ کے لیے کیوں نہ پہنوں. تو وہ جو چیز تھی وہ بڑی آسان ہو گئی. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ہمارا پتہ ہوتا ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو کس کے لیے سچا کرنا ہے؟ اللہ کے لیے. ہمیں اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو یہی سکھانا ہے کہ یہ جو ریلیشن شپ ہوتا ہے نا، یہ جو اطاعت کا ہوتا ہے، جس میں ہم نے نمازیں بھی پڑھنی ہیں، ہم نے باقی عبادات بھی کرنی ہیں، اس میں سنسیئرٹی ٹورڈز اللہ ہے. اس لیے تو سورہ اخلاص کی اتنی امپورٹنس ہے، جس میں ہمیں بار بار بتایا جاتا ہے کہ ہم نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو سنسیئر کرنا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں آیت نمبر 42 آ رہی ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمان اور زمین کی. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. تو ہم سب نے تھوڑی دیر کے لیے ہمیں مدت ملی ہے جس میں ہم اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، اور ہم لوگوں میں ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اپنی مجبوریاں سب کے سامنے بیان کر رہے ہیں. واپس تو ہم نے اللہ کی طرف ہی جانا ہے. جب ہم نے اللہ کی طرف جانا ہے تو وہاں ہمیں ان سب چیزوں کا حساب دینا پڑے گا. تو بہتر نہیں ہے کہ ہم پہلے سے ان چیزوں کے بارے میں ذرا ریئلسٹکلی سوچ لیں، طریقے سے سوچ لیں، اپنے معاملات کو درست کر لیں. اس کے بعد ورس نمبر 43 آ رہا ہے، کیا نہیں آپ نے دیکھا کہ بے شک اللہ وہ چلاتا ہے بادلوں کو. الم ترى ان اللہ یزجی سحابا، بادلوں کو اللہ تعالیٰ چلاتا ہے. بڑا ایک خوبصورت جو منظر ہے نا وہ ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اب اپنی ایک عظمت دکھا رہے ہیں، ایک اپنی میجسٹی جو ہے وہ دکھا رہے ہیں. اور تھوڑا سا ویژولائز کریں، اللہ تعالیٰ یزجی سحابن چلاتا ہے بادلوں کو. کھینچ کے نہیں لاتا، زبردستی نہیں لاتا، بڑے سافٹلی چلاتا ہے. ہمیں بھی پلیزنٹ لگتا ہے. آپ جائیں نا ذرا، جیسے ہم کہیں یہ ناردرن ایریاز میں چلے جائیں اور کلاؤڈز نیچے آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور کس طرح سے وہ ہم ان میں چل رہے ہوتے ہیں، کتنا خوبصورت وہ منظر ہوتا ہے. اور ویسے بھی اگر آپ کسی بھی شہر میں رہتے ہوئے جب بادل آئے ہوں اور آپ اس موسم کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کوئی ایسی تیزی یا رش نہیں ہوتا ان بادلوں میں کہ آپ کو گھبراہٹ یا انزائٹی یا پینک اٹیک شروع ہو جائے. کتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ وہ سسٹم چلا رہے ہیں. پھر وہ ملا دیتے ہیں انہیں آپس میں، یعنی ایک جو بادل ہے وہ دوسرے بادل کے ساتھ ملنا شروع ہو جاتا ہے، اسٹیکنگ ہو جاتی ہے. یہ پورا سائنٹیفک پروسیس جو اس کا ہے بارش کا، وہ سارا شروع ہوتا ہے. ثم یؤلف بینہم، ان کو آپس میں ملا دیتا ہے. پھر وہ کر دیتا ہے اسے طے بر طے. جب وہ ملنا شروع ہوتے ہیں پھر ان کے اندر ایک پوری فارمیشن ہو جاتی ہے. تو آپ دیکھتے ہیں بارش نکلتی ہے ان کے درمیان میں سے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم بنایا ہے، اگر ہم اس کو تھوڑا سا دیکھ کے اس پہ غور و فکر کریں تو ہمیں بہت کچھ نظر آتا ہے. ایک تو یہ کہ جو بارش ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے، اور پھر کیا ہے، اور وہ اتارتا ہے اسے آسمان سے، پہاڑوں سے، اس میں کچھ اولے. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ، پھر وہ پہنچاتا ہے اسے جسے وہ چاہتا ہے. وَيَصْرِفُهُ عَمَّن يَشَاءُ، اور وہ پھیر دیتا ہے اسے جس سے وہ چاہتا ہے. یعنی
کبھی کبھی بادل آئے ہوئے ہیں تو بارش بھی ہو جاتی ہے، اولے بھی برس پڑتے ہیں، سنو فال بھی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی بادل آتے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا، چاہے ویدر پریڈکشن بھی تھی کہ ہوگا، برسے بغیر گزر جاتے ہیں۔ یکادو سنا برقی ہی یذہب بالابصار، قریب ہے کہ چمک اس کی بجلی کی وہ لے جائے ان کی نگاہوں کو۔ کتنا کچھ اس پورے سسٹم میں ہے، یہ سارا پروسیس ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں، ہم سائنسز میں پڑھ رہے ہیں، لیکن اصل چیز یہ کہ نہ ہم اللہ کی قدرت کو اس میں دیکھتے ہیں، نہ ہم اللہ کی قدرت کو سمجھتے ہیں، نہ اس کا فائدہ دیکھتے ہیں، نہ ہی مقصد کو جانتے ہیں۔ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ پورا سائیکل ہمارے لیے ایکسپلین کر دیا کہ بادل جو ہیں وہ کس طرح سے ان کا جو اپ ڈرافٹنگ ہوتی ہے نا، اوپر جاتے ہیں، جو اسٹیکنگ ہوتی ہے، پھر وہ ٹیمپریچر کا وہ ڈفرینس کریٹ ہوتا ہے، اور اس ڈفرینس کی وجہ سے بارش ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اصل چیز یہ کہ اللہ کی قدرت کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو فائدہ مند بنایا ہے۔ تو ہمارے اوپر بھی اگر کسی چیز کو، نرم سی چیز کو سٹیک کر دیا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو کور کر لو، اپنے لیے یہ فیصلہ کر لو، اس میں بھی بہت سا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر سسٹم میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، لیکن اگر ہم اس فائدے کو سمجھیں تو تبھی، اگر ہم نہیں سمجھیں گے، جب بھی آپ کوئی چیز دیکھیں اور آپ دیکھیں کہ اس میں کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا کچھ اندر چل رہا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہمیں کہا جا رہا ہے کہ تم مثلاً اللہ کے آگے جھک جاؤ، مثلاً یہ کہ حیا کے دائرے میں رہو، مثلاً کہ غدے بسر کرو اور زنا کی طرف نہ جاؤ، چاہے وہ تمہیں لذتیں دیتا ہے، اپنی خواہشات کو تھوڑا سا ٹیم کرو، تو اس میں فائدہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ آپ دیکھیں ینگسٹرز سے بات کریں یا ایسے لوگوں سے بات کریں جو اس قسم کی گیدرنگز کو پسند کرتے ہیں، وہ تو ہمیں دقیانوسی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یو سو بیکورڈ، تمہیں تو سمجھ ہی نہیں ہے کسی چیز کی، تم پتہ نہیں کن غلط باتوں میں الجھی ہوئی ہو۔ تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے سسٹم میں کتنی خوبصورتی ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 44 آ رہی ہے، یقلب اللہ اللیل والنہار، الٹ پلٹ کرتا ہے اللہ رات اور دن کو، الٹ پلٹ کی بات ہوئی۔ آپ دیکھیں کچھ اور جگہوں پہ کیا بات ہوئی ہے، جو یہ اس طرح کے سائیکلز کی بات آ رہی ہے، باقی جگہوں پہ ہم دیکھ رہے ہیں تو ان سائیکلز کو اس طرح بتایا جاتا ہے کہ داخل کرتا ہے، یولج اللیل والنہار، کہ آہستہ آہستہ سے یہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ الٹ پلٹ کی بات کی جا رہی ہے۔ الٹ پلٹ جو ہے یہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ بیسیکلی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے، آج رات ہے تو کل دن ہوگا، پھر دن ہے تو پھر رات ہوگی۔ ان فی ذالک لعبرہ، یقیناً اس میں ایک عبرت ہے، لأولی الابصار، دیکھنے والوں کے لیے۔ تو یہ جو سائیکلز ہیں، یہ جو تبدیلیاں ہیں، یہ جو ٹائمنگز ہیں، تو یہ سب چیزیں ہمیں کیا نظر آ رہی ہیں کہ ایک اس کا ظاہری پہلو ہوتا ہے جب بھی ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں، اور ایک اس کے اندر کی کوئی بات ہوتی ہے۔ تو اصل ہم نے کس چیز کو سمجھنا ہے، وہ جو اندر کا سسٹم پورا چل رہا ہے۔ تو الٹ پلٹ سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہاں پہ دیکھیں کیا تھا، رات اور دن الٹ پلٹ کرتا ہے، پہلے رات آئی، یعنی اس کا مطلب ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے جب ہم کوئی کام کرتے ہیں نا اللہ کی خاطر، کچھ بھی کریں اللہ کی اطاعت کے لیے، ہم نے پکا فیصلہ کر لیا، آج آپ نے کہا مثلاً میں نے وہ فلاں بندے سے جا کے معافی بھی مانگ لینی ہے، میں نے زیادتی کی کسی کے ساتھ، آپ نے بڑا فیصلہ کیا، بڑا پمپ ٹپ گیا، آپ نے معافی مانگی، اگلا انسان نے تو چڑھائی شروع کر دیا آپ نے، اس نے اور بدتمیزی شروع کر دی، اور آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ ہم کہتے ہیں لو نیکی کا زمانہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم اگر اللہ کی خاطر کچھ بھی کریں گے، اگلے کا رویہ بھی بہت اچھا ہوگا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تالیاں بجیں گی، ایوارڈ ملے گا، تمغے ملیں گے، سب بڑی واہ واہ کریں گے۔ اچھا وہ وقت آئے گا، لیکن ابھی تھوڑا الٹ پلٹ ہوگا، ابھی دھچکے لگیں گے، ابھی تو جو ہم نے کلیم کیے ہیں اس میں ہمیں پکا کیا جائے گا۔ میں نے فیصلہ کیا، آج آیات پڑھی، میں نے غصہ نہیں کرنا، آج ہی 6 سچویشنز آئیں گی، میں جس دن جو آیات پڑھاتی ہوں نا تو میں ساتھ ہی جب ختم کرتی ہوں اپنا پڑھانا تو میں اللہ سے دعا کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے پتا آج میرا انہی میں سے کسی کا ٹیسٹ ہونا ہے، تو پلیز میرے پہ رحم کرنا میرے رب، میں تو اتنی وہ نہیں ہوں، اس قابل نہیں، اتنی بہادر نہیں ہوں کہ سب کچھ مینیج کر سکوں۔ ٹھیک ہے، یہ مسٹ ہے، یہ آپ کے ساتھ ہو کے رہنا ہے، اس لیے اس چیز کے لیے تیار ہے۔ تو رات آئے گی لیکن رات کے بعد دن بھی آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ جیسے اسی طرح آپ دیکھیں ہم اللہ کی خاطر اگر اپنا سر کور کرتے ہیں، جسم کور کرتے ہیں، ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں سارے لوگ خوش ہوں گے کہ یہ کتنی باحیا ہو گئی ہے، اس نے کتنا اچھا فیصلہ کیا۔ نہیں، وہ تو جو آتا ہے کوئی کہتا ہے تم نے تیل لگایا ہے،
سر میں درد ہو رہی ہے، کوئی کہتا ہے عمرہ کیا کہ حج کیا ہے، پھر کوئی یہ بھی کہہ دیتا ہے وہ فلاں کے درس پہ تو نہیں گئی تھی، وہ فلاں، وہ تو برین واش کر کے بھیج دیتے ہیں. پھر کوئی بتاتا ہے کہ دیکھو تمہارے میاں تمہیں چھوڑ دے گا اور وہ فلاں ایسے تھا اور ایسے تھا. کوئی بتاتا ہے کہ نہیں تم بالکل اچھی نہیں لگ رہی، کوئی نہ کوئی کمنٹ بازی چلتی ہے. تو یہ رات کا وقت آ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں میں تو بڑا اچھا کام کر رہی تھی، یہ کیا ہو گیا، یہ تو سارا کچھ میرے اوپر ہی برڈن جو ہے آ گیا. تو یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ رات دیتا ہے تو دن بھی دے گا. ایک وقت آئے گا کہ وہی لوگ آپ کو اپریشیٹ بھی کریں گے، اور اگر وہ نہیں کریں گے تو کوئی اور جگہ ہوگی آپ کے لیے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی مشکلات سے، اتنی بے حیائی کے سمندر سے بچائے گا، اور اس کی وجہ سے آپ کی زندگی کتنی بہتر ہو جائے گی، کتنی صاف ستھری ہو جائے گی، اور کتنی انٹیگریٹی آپ کی ہوگی، اتنا سکون ہوگا آپ کی زندگی میں. اور اس میں بہت بڑی عبرت ہے. عبرت کیا ہوتی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ حالات کیسے چل رہے ہیں، اور اس کے مطابق ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ کون سا کام ہے جس کو ہم نے اپنی زندگی میں صحیح کرنا ہے. ایک ہماری لرننگ آؤٹ کم ہمارے لیے کیا ہوتا ہے. لِأُولِي الْأَبْصَارِ، بصیرت نہیں ہے تو ہمیں کوئی چیز سمجھ نہیں آئے گی، پھر نہیں ہم کوئی بات سمجھ سکتے، پھر ہم بس ایسے ادھر ادھر پھرتے رہیں گے.